من جاء بالسيف والطبال ليلة القدر عساء باسم حيدر أفلح من جاء بالسيف والطبال. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آلہ الاطیبین الاطہرین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. صدق اللہ العلی العظیم. محترم سامعین، ہم نے آپ کی خدمت میں اس سے پہلے جو گزارش کی سورہ مبارکہ قدر کے حوالے سے، اللہ نے اس سورہ کو اپنی طرف نسبت دیتے ہوئے اعلان کیا کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا کب نازل کیا ہے؟ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے. پھر شب قدر کیا چیز ہے؟ اللہ سوال کر کے فرماتا ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کل یہاں تک ہم آپ کے سامنے لے کے آئے. پھر آپ سے ہم نے عرض کیا تھا کہ اس سورہ کا تعلق، اس شب قدر کا تعلق ہمارے دلوں کی دھڑکنیں، جو ہمارے ہارٹ کی ساؤنڈ اور آواز ہے، اس کا نام ہے ہمارے امام وقت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف. لذا اس شب میں ایک سوال ہے کہ اس سورہ کا تعلق کس طرح سے ہمارے وقت کے امام علیہ السلام سے ہے. یہ میں آپ کے ساتھ آج گزارش کروں گا. یہ آج ہمارے بیان کا چوتھا سلسلہ ہے. لذا اللہ نے چوتھی آیت میں کہا تنزل الملائکۃ والروح. اس شب میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح نازل ہوتی ہے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ فرشتوں اور روح آیا ایک ہی چیز ہے؟ یہ جو اذن پروردگار لے کر دنیا میں آتے ہیں، یہ آیا فرشتوں سے ہی روح بھی ہے؟ تفسیر میں مختلف اقوال ہیں، لیکن جو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب آپ سے سوال ہوا کہ کیا روح سے مراد جناب جبرائیل امین ہے، تو آپ نے بتایا نہیں، جبرائیل من الملائکہ، وہ تو فرشتوں میں سے ہے. کہا پھر یہ کون سی مخلوق ہے؟ تو آپ نے کہا اعظم من الملائکہ، ایک مخلوق پروردگار ہے جو فرشتوں سے بھی باعظمت ہے. لہذا اب یہاں پر جو اس سورہ میں پروردگار عالم نے فرمایا تنزل الملائکہ، ملائکہ نازل ہوتے ہیں. میں تھوڑا سا مقدمہ آپ کے سامنے عرض کروں. آج مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جو قرآن مجید پر ایمان رکھتا ہو، یعنی قرآن مجید پر ایمان رکھتا ہو، قرآن مجید کے تمام سوروں پر اس کا یقین، اعتماد، ٹرسٹ ہو کہ یہ کلام خدا ہے. اس کا ایمان پورے قرآن پر ہے. جب پورے قرآن پر اس کا ایمان ہے تو اب اس کے بعد ظاہر سے بات ہے یہ قرآن کب نازل ہوا ہے؟ ماہ مبارک رمضان میں. ماہ مبارک رمضان میں کب نازل ہوا ہے؟ اس کا ریولیوشن کب ہے؟ شب قدر میں. تو اب اگر آپ دیکھیں شورٹ میں کہ انسان جو ہے وہ مسلمان وہ ہے کہ جس کا پورے قرآن پہ اعتماد اور ٹرسٹ ہے. تو جب پورے قرآن پر ٹرسٹ ہے تو سورہ قدر پر بھی ٹرسٹ ہونا لازم ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم بعض قرآن کو مان لیں اور بعض کو نہ مان لیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. لہٰذا اب سورہ قدر پر اگر اس کا ایمان ہے اور وہ اس میں بلیو کرتا ہے تو یقیناً اس میں شب قدر پہ اس کا بلیو ہے. آج اگر آپ دیکھیں پورے عالم اسلام میں چاہے وہ کوئی بھی شب ہو، لیکن شب قدر کا اہتمام ہوتا ہے.
مساجد میں تراویح کا خاتمہ شب قدر 27ویں میں کیا جاتا ہے عام طور سے، اگرچہ وہ تراویح اسلامک اعتبار سے اس کا کوئی وجود نہیں ہے، بدعت ہے، صحیح نہیں ہے، اس کے باوجود عالم اسلام میں اس کو اتنا ایمفیسائز کیا جاتا ہے کہ 27ویں شب قدر میں ان کے اعتبار 27 تاریخ شب قدر ہے کہ اس میں ختم کر لیں۔ بہرحال لیکن اہتمام شب قدر کا یہ بتا رہا ہے کہ مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ شب قدر ہے، لہٰذا شب قدر یعنی شب با عظمت، شب با شرافت، وہ فل آف رسپیکٹ جو نائٹ ہے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ لہٰذا اب یہاں پر سوال ہے، جب اے مسلمان اس بات پر تو عقیدہ رکھتا ہے کہ شب قدر کا وجود ہے اور سورہ قدر قرآن مجید میں پایا جاتا ہے، تو اب مسلمان نے جب یہ قبول کر لیا کہ شب قدر ہے، ظاہر سی بات ہے شب قدر میں اللہ فرماتے ہیں تنزل الملائکہ والروح بإذن ربہم من کل امر، کہ فرشتے اس شب میں، قدر کے معنی لکھا ایک تقدیر، یعنی اللہ نے جو اعمال، جو احکام، جو اس کی نعمتیں جو اس دنیا میں نازل ہونے والی ہیں، ان سب کے احکام، ان سب کے قیام لے کر یہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اب فرشتے جب نازل ہوتے ہیں کس پر نازل ہوتے ہیں؟ بھائی یہ تو آپ بتائیے کہ شب قدر زمانے پیغمبر میں خالی نہیں تھی، بلکہ آج بھی شب قدر پائی جاتی ہے، قیامت تک شب قدر کا وجود رہنے والا ہے۔ ہر سال ماہ مبارک رمضان آتا ہے، ہر سال شب قدر کا اہتمام ہوتا ہے۔ لہذا جب شب قدر کا اہتمام ہے تو زمانے پیغمبر میں فرشتے سرکار ختمی مرتبت پیغمبر اکرم پہ آ رہے تھے۔ جب پیغمبر کا زمانہ آپ تشریف لے گئے اس دنیا سے، تو اب یہ فرشتے کس پر نازل ہوتے ہیں؟ آج تک میرے عزیزو اگر آپ صحابہ کرام کی تاریخ کو دیکھیں، عالم اسلام کے جو ائمہ اربعہ ہیں، 4 امام ہیں، ان کی تاریخ کو دیکھیں، اس کے بعد اولیاء، علماء، مفتیان، سب دنیا میں سلاطین مملکت جو کنگز آف دا کنٹریز ہیں، مسلمانوں کی کنٹری جو کنگ ہے، آج تک نہ کسی ریلیجس لیڈر نے اور نہ ہی کسی پولیٹیشن نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ نہیں قرآن مجید جب فرشتے آئے ہیں تو ہمارے اوپر نازل ہوئے ہیں، ہمارے گھر میں فرشتوں کا نزول ہوا ہے۔ لذا جب کسی کے یہاں فرشتوں کا نزول نہیں ہوا اور کہیں فرشتے نہیں آئے ہیں تو فرشتے تو آ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا تنزل، یعنی کنٹینیوسلی ہر سال فرشتے شب قدر میں نازل ہوتے ہیں اور اللہ کے احکام کو، اللہ کے اوامر کو، اللہ کے نواہی کو وہ لے کر نازل ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں پر یہ سوال ہر مسلمان کو چاہیے کہ سوال کرے کہ آخر یہ فرشتے جو امر لے کر آ رہے ہیں تو وہ ولی امر کون ہے، وہ صاحب امر کون ہے، وہ اس بات کا حقدار کون ہے کہ فرشتے جو امانت پروردگار لے کے آئے ہیں اس کے حوالے کر دیں۔ یعنی ایک اللہ ہے جو اوامر کو بھیجنے والا ہے، اس کے رول اور ریگولیشن کو بھیجنے والا ہے، مقدرات الہی کو بھیجنے والا ہے، فرشتے اور روح ہے جو لے کے آنے والے ہیں۔ اب ظاہر سے بات ہے وہاں سے بھیج دیا گیا، میسنجر میسج لے کے آیا، اب یہ کس کے یہاں ڈیلیور کرے، وہ کون ہے؟ تو میرے عزیزو آپ کو کسی مذہب میں یہ عقیدہ نہیں ملے گا، صرف اور صرف یہ عقیدہ حقہ، یہ ٹروتھ بلیف جو ہے وہ مذہب شیعہ اثناعشری میں ہے، چونکہ جس کے پاس یہ پیام الہی لے کے آئیں گے وہ اس بات کا حقدار ہو، اس کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہو کہ جس طرح پیغمبر اس پیغام کا استقبال کرتے تھے اسی طرح وہ بھی اس پیغام کو سن سکیں، لے سکیں، ان کو ویلکم کہہ سکیں اور ان کو قبول کر سکیں۔ اس لیے اگر آپ دیکھیں تاریخ میں اور حدیث میں بات ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا مولا کائنات سے، اے علی تسمع ما اسمع، جو میں سنتا ہوں وہی آپ بھی سنتے ہو، بس فرق یہ ہے کہ تم نبی نہیں ہو، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، لہٰذا
یہ اللہ نے باب نبوت کو اللہ کے نبی نے وہیں کلوز کر دیا کہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ لیکن جو سرکار ختمی مرتبت اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں اللہ کے قوانین، اللہ کے احکام، اللہ کے رولز کو سماعت فرما رہے تھے اور سن رہے تھے، وہی سب کیٹیگری پیغمبر کے بعد مولا کائنات میں ہونی چاہیے۔ وہ کیپیبلٹی ان کے پاس ہونی چاہیے کہ ان فرشتوں کا استقبال کر سکیں۔ لہٰذا اور اگر کوئی کہے نہیں ہم قرآن کو تو مانتے ہیں، سورہ قدر کو بھی مانتے ہیں، مگر فرشتوں کا نزول نہیں مانتے، تو اب یہ تو مشکل ہے۔ اس لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان کچھ قرآن کو مان لے اور کچھ کو نہیں مان لے۔ اسی لیے قرآن مجید نے سورہ مبارکہ میں، اگر آپ سورہ نساء کی آیت کو آپ دیکھیں، سورہ نساء آیت نمبر 150 اور 151 میں اللہ نے کلیئر میسج دیا ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ تم بعض قرآن کو مان لو اور بعض کو نہیں مان لو، یعنی اس کی کچھ آیتوں کو ایکسیپٹ کر لو، کچھ آیتوں کو آپ کنڈم کر دو، نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، اور اس انکار سے یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کے درمیان نعوذ باللہ وہ تفرقہ ڈال دیں، ڈفرنسز کریٹ کر دیں۔ وَيَقُولُونَ، پھر جو شاہد مثال ہماری بات جو ہم کو پیش کرنا وہ یہ ہے، کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ، وہ یہ کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، ہم بعض چیزوں کو قبول کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور بعض کو ہم کنڈم کرتے ہیں، بلیو نہیں کرتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، پھر تمنا بھی رکھتے ہیں کہ اس سے کوئی راستہ مل جائے۔ ان کے بارے میں جو ایسے افراد ہیں کہ بعض قرآن کو مانے اور بعض کو نہ مانے، اللہ نے کیا کہا؟ سیکنڈ آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، یہ وہی لوگ ہیں جو حقیقت میں کافر ہیں۔ یعنی اگر کافر کو آپ کو پہچاننا ہو کہ کون ہے، کافر خالی وہ نہیں جو اللہ کا منکر ہے، جو رسولوں کا منکر ہے، بلکہ یہ قرآن مجید کی آیت سے جو بعض قرآن کو مانے اور بعض کو ایکسیپٹ نہ کرے وہ بھی کافر ہے، اور اس کو قرآن کی زبان میں کافر حقیقی بتایا گیا ہے۔ اچھا، اب جب یہ کافر ہیں، بعض قرآن کو مان رہے ہیں، بعض کو نہیں مان رہے ہیں، اے اللہ ان کی سزا کیا ہے، ان کی پنشمنٹ کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے ایسے کافروں کے لیے بڑا دردناک عذاب رکھا ہے۔ لہٰذا اب یہ آپ کو طے کرنا ہے کہ وہ ولی امر کون ہے، وہ ولی حق کون ہے، وہ ولی اللہ کون ہے کہ جس پر فرشتوں کا نزول ہے۔ تو میرے عزیزوں، اسی بات کو سرکار ختمی مرتبت پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا اپنے اصحاب کے درمیان۔ اے صحابہ اکرام، کیا کہا تھا کہ تم شب قدر پر ایمان لے کر آؤ، آپ شب قدر پر ایمان لے کر آؤ۔ کیوں شب قدر پر ایمان لے کر آؤ؟ اس لیے کہ یہ شب ولایت علی ہے۔ آج میں صبح تفسیر صافی کا مطالعہ کر رہا تھا، اس میں ایک بہت پیاری روایت ہے، سبھی روایتیں پیاری ہیں لیکن اندازہ کریں، پیغمبر اکرم نے مولا کائنات سے فرمایا یا علی اتدری ما معنی لیلۃ القدر، اے علی کہ جانتے ہو لیلۃ القدر کے معنی کیا ہے؟ فقلت لا یا رسول اللہ، عادتاً جب بھی پیغمبر اکرم مولا کائنات سے کوئی سوال فرماتے تھے تو چونکہ پیغمبر کا رسپیکٹ تھا علی کی نگاہ میں، مولا یہی دلیل ہے سب سے بڑی کہ کبھی بھی مولا علی نے پیغمبر کے ہوتے ہوئے ارشاد کوئی خطبہ نہیں دیا، کوئی لیکچر نہیں دیا ہے، بہت کم معلومات ہیں، بہت کم آپ کے بیانات ہیں۔ نہج البلاغہ کے خطبات وفات پیغمبر کے بعد ہیں۔ ایسا نہیں کہ نعوذ باللہ مولا علی رسول خدا کے زمانے میں خطبہ دینا نہیں جانتے تھے، بعض میں ہماری طرح تیاری کر کے لیکچر دینے آتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ مولا کائنات نے بھی رسول کے بعد جو ہے ایسی اسٹڈی کے اور لیکچر دیے، نہیں، علی کے پاس وہ صلاحیت، وہ قوت جو علی رسول کے ہاتھوں پہ آ کر آسمانی کتابوں کی 3 دن کے جب تھے خانہ کعبہ میں بعد ولادت کر سکتے ہیں، تو ان کے پاس وہ کیپیبلٹی تھی، لیکن احترام پیغمبر، احترام رسول کی خاطر آپ خاموش رہتے تھے۔ آپ نے کہا فقلت لا، مولا میں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ،
تو آپ نے فرمایا فقال، اللہ کے نبی نے اس طرح فرمایا ان اللہ تعالی قدر فیہا ما ہوا کائن الی یوم القیامہ، اللہ نے اس شب میں ان ساری باتوں کو مقدر کر دیا ہے، فکس کر دیا ہے جو قیامت تک آنے والی ہے۔ فما کان فیما قدر ولایتک، جو چیز شب میں مقدر کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ ولایتک، آپ کی ولایت کو فیما قدر، اللہ نے تقدیر فرمایا ولایتک و ولایت الائمہ، یا فیما قدر، اس میں ولایتک اے علی اس میں مقدر کی گئی ہے آپ کی ولایت اور آپ کے آنے والی نسل سے ائمہ برحق کی ولایت کو۔ تو آپ اگر اندازہ کریں تو یہ صاف ہے کہ شب قدر شب ولایت ہے، شب قدر شب امامت ہے۔ ہمیں اس شب میں انشاءاللہ میں بعد کے لیکچر میں عرض کروں آپ کے سامنے جو آنے والا ہے کہ ہم کس طرح سے تلاش کریں۔ لہذا کیا آیا شب قدر کو ائمہ نہیں جانتے تھے؟ اگر کوئی سوال کرے، جب اس میں ولایت کو مقدر کیا گیا ہے، نصر مولا علی کی ولایت کو، قیامت تک آنے والے 12 کے 12 اماموں کی ولایت کو مقدر کیا گیا ہے، لہذا اسی لیے جب ایک سائل نے تفسیر قمی میں روایت منقول ہے، تفسیر صافی میں بھی قمی کی آواز سے نقل کی گئی، کہ ایک شخص نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا، فرماتے ہیں انہو سال تعرفون لیلۃ القدر یا مولا، اے میرے آقا کیا آپ لیلۃ القدر کو پہچانتے ہو؟ بہرحال سوال کرنے والے نے سوال کیا، اور اگر سوال نہ کرتا تو یہ بات ہم تک نہ آتی۔ ہم اس سوال کرنے والے کو بھی اگر معرفت امام رکھتا تھا تو یقیناً سلام کے حقدار ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ معلومات ہم تک آ گئی۔ لہذا اس نے سوال کیا مولا کہ آپ جانتے ہیں لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو فقال، مولا نے جواب دیا کیف لا نعرف والملائکۃ یطوفون بنا فیہا، اس شب میں ملائکہ ہمارا طواف کر رہے ہیں، ہمارے چاروں طرف طواف میں ملائکہ محو طواف ہیں۔ لہٰذا اس کو اگر آپ غور سے توجہ کے ساتھ دیکھیں تو یہ شب شب ولایت ہے۔ اب طے ہو جائے کہ جب شب قدر شب ولایت ہے، شب امامت ہے، تو آخر ہمیں اس شب میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اس شب میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ایک بہت اچھا بیان، پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل بیت اور قرآن دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک نہیں، لہٰذا قرآن مجید لاجواب کتاب ہے، قرآن مجید کا کوئی جواب نہیں لے کے آ سکتا۔ اسی طرح اہل بیت اطہار کا بھی کوئی جواب لے کے نہیں آ سکتا۔ میں نے سب سے پہلے لیکچر میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی 4-5 آیتیں پیش کی تھی کہ قرآن مجید میں اللہ نے قرآن مجید میں چیلنج کیا ہے کہ تم قرآن مجید کا جواب لے کے آؤ۔ اچھا پورے قرآن کا جواب لے کے آؤ، نہیں لا سکتے ہو۔ 10 سوروں کا جواب لے کے آؤ، نہیں لا سکتے ہو۔ 1 سورے کا جواب لے کے آؤ، نہیں لے کے آ سکتے ہو۔ پھر انہوں نے کہا لن تفعلوا، اگر تم سب کو ملا بھی لو، جن و انس اگر مل بھی جائیں تب بھی قرآن مجید کا جواب نہیں لا سکتے۔ اسی طرح سے جن لوگوں کو، جن شخصیتوں کو اللہ نے قرآن کے ساتھ چھوڑا ہے ان کا جواب بھی ناممکن ہے، پوسیبل نہیں ہے۔ لہذا قرآن کبھی بھی اہل بیت سے جدا نہیں ہو سکتا ہے، لہذا قرآن انہی کے یہاں نازل ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ شب بڑی بابرکت شب ہے، بڑی عظیم شب ہے۔ اس میں حتیٰ کہ مجھ کو یاد ہے آیت اللہ آگئے اللہ جماعت آیت اللہ علامہ جوادی عاملی نے بہت پیارے اشارات شب قدر کے حوالے سے کیے ہیں۔ مثلا انہوں نے ایک جملہ، شب قدر ماہ مبارک رمضان کا ہارٹ ہے، جس طرح کہ قرآن مجید کا ہارٹ سورہ یاسین ہے۔ آیت اللہ جوادی فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کا ہارٹ اگر کوئی چیز ہے، دل کوئی اگر چیز ہے تو وہ شب قدر ہے۔ لہٰذا ماہ مبارک رمضان، اس کے بعد وہ ایک جملہ فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان یہ اس امت کے لیے بہترین میریکل ہے،
اللہ نے ایک میریکل کی شکل میں اللہ کے نبی کی امت کو سونپا ہے، ایک ہدیہ دیا ہے، ایک گفٹ دیا ہے۔ اس ماہ مبارک رمضان میں اس شب قدر کو ایک بہترین گفٹ اگر اللہ کی طرف سے ہم تصور کر سکتے ہیں تو یہ شب قدر ہے۔ تو فرمایا کہ اور یہ معجزہ، یہ شب قدر جو ہے یہ جناب سلیمان کے معجزے سے بڑھ کر ہے۔ آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ شب قدر ماہ جناب سلیمان اللہ کے نبی ہیں، اور سورہ نمل میں ان کا پورا تذکرہ ہے، دوسرے مقامات پر ان کا ذکر آیا ہے کہ اللہ نے جناب سلیمان کو جو پاور دیا تھا، جنات پہ ان کا حکومت چلتی تھی، انسانوں پہ ان کی حکومت چلتی تھی، ہواؤں پہ ان کی حکومت چل رہی تھی، دریاؤں پہ ان کی حکومت چل رہی تھی۔ ایک جناب سلیمان کا معجزہ یہ تھا، چونکہ آپ کی حکومت جو ہے، آپ کا پاور اور رولنگ جو تھی وہ ہواؤں کے اوپر تھی، تو جو سفر ایک مہینے میں نارملی طے کیا جاتا تھا، خداوند عالم نے جناب سلیمان کو وہ پاور، وہ معجزہ، وہ میریکل عطا کیا تھا کہ وہ سفر ایک مہینے کا ایک دن میں طے پا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو آیت اللہ جواد عاملی یہاں پر بیان فرماتے ہیں، اندازہ جناب سلیمان کا معجزہ ہے کہ ایک مہینے کا سفر ایک دن میں طے پائے، لیکن اللہ رے اعجاز سرکار ختمی مرتبت، اللہ نے جو امت کو معجزہ دیا ہے کہ ایک دن میں ایک مہینے کا سفر جو حاصل ہوتا ہے، اس میریکل کو میریکل سلیمان کہا جاتا ہے۔ لیکن جہاں پر 1000 مہینوں کا سفر، 1000 مہینوں کا سفر اور ٹراولنگ جو ہے ایک رات میں طے پاتی ہے، یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے۔ اس معجزے کو اللہ کے نبی کے ذریعے اس امت کو دیا گیا ہے۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا تھا، یہ شب قدر اللہ نے میری امت کو عطا فرمائی، میری امت کے لیے عطا فرمائی ہے۔ یعنی ایک مہینے کا سفر کا جو پاور رکھتا ہو، جو اللہ نے میریکل دیا ہو، وہ جناب سلیمان کا معجزہ تھا۔ لیکن جہاں پر 1000 مہینوں کا سفر ایک رات میں طے آ جائے، یہ اللہ کے نبی کا اعجاز اور اللہ کے نبی کا معجزہ ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم دوسری گزارشات کریں گے کہ اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس شب میں ہمیں کیا مانگنا چاہیے، یہ آنے والے لیکچر میں آپ کے سامنے ہم گزارش کریں گے۔ خداوند عالم ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور اللہ اس غیبت کے زمانے میں مراجع کرام کی حفاظت فرمائے، جو بھی دین کی خدمت گزار ہیں ان سب کو توفیقات میں اللہ اضافہ فرمائے۔ اے اللہ تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کی، تمام انسانیت کی اس بلا اور مصیبت اور وبا سے حفاظت فرما۔ اے اللہ آخری مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی معرفت کے ساتھ ان کا دیدار نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ من جاء بالسيف والطبال، ليلة القدر عساء باسم حيدر.